السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹریولر۔ لاہور کی سیر کی آج 73ویں قسط ہے، ایپیسوڈ نمبر 73۔ تو آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے جنرل اور لاہور کے گورنر خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کوکل تاش کے مقبرے کی، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، مغل شہنشاہ شاہ جہان کے آخری زمانے میں اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کے بڑے بیٹے دارا شکوہ، جو ولی عہد بھی ہے، اس سلطنت کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور یہ خبر جب دکن کے گورنر محی الدین تک پہنچی تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ خود اپنے والد شاہ جہان کے بعد مغل سلطنت کا حکمران بننا چاہتا تھا، اور بڑے بھائی دارا شکوہ کو تخت کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، محی الدین محمد مذہبی حوالے سے بہت قدامت پسند تھا، جبکہ دارا شکوہ پیر پرست درویش قسم کا شخص تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہنشاہ اکبر سے بہت متاثر تھا، اور دین الہی کے اثرات بھی اس میں دیکھے جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہوئی، اور جیت بڑے بھائی کو ہوئی، اور دوسری جنگ سامر گڑھ کے قریب ہوئی۔ اسی جنگ میں بھی شکست بڑے بھائی کو ہوئی، اور دارا شکوہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فرار ہو گیا، اور محی الدین محمد ہندوستان کے تخت پر تخت نشین ہوا، اور اس کا نام ہوا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ اور اس کے بعد اس نے 1665 میں آسام، بہار، چٹاگونگ فتح کیا، اور ان تمام جنگوں میں بشمول مغلوں کے لیے 22 جنگوں میں جوان مردی کے ساتھ لڑنے والا ایک کمانڈر تھا، جس کا نام تھا میر ملک حسین۔ اپنی جرأت، بہادری، جوان مردی اور سرفروشی کی وجہ سے آہستہ آہستہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا، اور پھر 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے خانِ جہاں بہادر کوکل تاش کا لقب دیا، اور اس نے پھر مزید جاں فشانی سے کام کیا، اور شہنشاہ اورنگزیب نے 1675 میں ظفر جنگ کے نام سے خطاب دیا۔ خان جہاں بہادر ظفر جنگ کوکل تاش کی ابتدائی زندگی بالکل گمنام تھی، اس کے آباء و اجداد تک کا کوئی نام کا پتہ نہیں ملتا، لیکن اپنی محنت، لگن اور جوان مردی کی وجہ سے وہ ایک مغل شہنشاہ کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1680 میں لاہور کی نظامت کے سلسلے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جنہیں دور کرنے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب نے مغل شہزادہ اعظم کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا، اور اس منصب پر مکرم خان، اس کے بعد سپتار خان کو بھی گورنر مقرر کیا، لیکن کسی سے بھی کام نہ چل سکا۔ 11 اپریل 1691 کو خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کوکل تاش کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا گیا، لیکن تقریباً 2.5 سال گزرے تھے۔ جون 1693 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی معزول کر دیا۔ معزولی کے بعد وہ صرف 4 سال تک زندہ رہا، لیکن شہنشاہ کے زیر اطاعت رہا، اور یہ تمام مدت اس نے لاہور میں ہی بسر کی۔ 23 نومبر سن 1697 کو خانِ جہاں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اور اسے مغل پورہ میں دفن کیا گیا۔ 1697 سے 1698 تک ایک عالی شان مقبرہ اس کی قبر پر بنایا گیا۔ اس مقبرے کی انفرادیت دوسرے مقبروں سے یہ ہے کہ اس میں سرخ پتھر کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اینٹوں کو ہی تراش کر بہترین ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ مقبرہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں تعمیر کیا جانے والا آخری مقابر میں سے ایک ہے، اور حالیہ دنوں میں اس کی رینوویشن کا کام کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لاہور کی سیر کی ایپیسوڈ نمبر 73، جو کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے جنرل اور لاہور کے گورنر خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کوکل تاش کے مقبرے اور ان کی ہسٹری کے بارے میں بنائی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پاک ٹریولر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔